معذرت 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 پروردگار معاف رکھا جائے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے، وہ راز آیت سے ظاہر ہوگا۔ آپ اعلان کیجئے اور ہم کافروں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب پتہ چلا محمد کیوں معذرت چاہ رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، یہ وہ ہجری ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ نے لکھا کہ پورے عرب میں 10 ہجری میں ایک بھی کافر نہیں تھا، سب مسلمان ہو چکے تھے، حج کر کے واپس آ رہے تھے، جو حج کر کے آئے وہ کافر نہیں ہو سکتا، اور نبی کہہ رہے تھے میں اعلان نہیں کر سکتا، اور اللہ کہہ رہا تھا آپ اعلان کیجئے، کافر آپ کا کچھ نہیں بگا۔ یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ اب سوچتے رہیے، قرآن ہے اور آیات پہ سوچتے رہیے کہ یہ اللہ کافر کس کو کہہ رہا ہے، کون ہے یہ، کہاں سے آئیں گے کافر؟ عرب میں کوئی کافر ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی آنے والی تقریروں کا موضوع دے دوں آپ کو، جو اب آگے بات ہوگی چپکے سے آپ کے کان میں کہہ دوں، یہ ساری امت مسلمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم کافروں سے آپ کو بچائیں گے۔ تو وہ راز کی بات بتا دوں، درمیان میں حج کے درمیان میں کوئی کافرانہ کام ہوا ہے؟ کوئی کافرانہ کام ہو گیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کو معلوم ہے، اور ایسا کام کیا ہے کہ وہ سب کافر ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں معلوم، نبی کو معلوم تھا۔ اب میرا اشرا چھپا ہوا ولایت علی موجود ہے، اس میں میں نے خطبہ غدیر پڑھا ہے، موقع ملا تو آنے والی تقریروں میں خطبہ غدیر ہم سنائیں گے آپ کو۔ اسی میں نبی نے ایک بات کہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ خطبہ دیتے دیتے بیچ میں کہا جن لوگوں نے نوشتہ لکھا ہے ہم ان کے نام جانتے ہیں۔ نوشتہ جنہوں نے لکھا ہے سرکار ان کو کہہ رہے ہیں انہوں نے کافرانہ کام کیا ہے۔ ہمیں اس نوشتے کی بھی خبر ہے، اور جب وہ نوشتہ لکھا جا رہا تھا تو لکھنے والے بھی یہ کہہ رہے تھے محمد کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کی تین نقلیں بنی تھیں نوشتے کی، یعنی ایک آئین بنا تھا، اس کی 3 کاپیاں تھیں، فوٹو اسٹیٹ۔ اصلی والی کعبے میں گاڑ دی گئی، ایک کاپی کسی کے پاس رہی جو خزانچی تھا، ایک کاپی مدینے بھجوا دی گئی۔ اب جانے کس کے پاس ہے اور کہاں ہے؟ کچھ ہے، سرکار نے ذکر کیا ہے، اللہ نے آیات میں ذکر کیا ہے، معاملات کچھ ہیں۔ اب وہ معاملات کیا ہیں اس کے اوپر ہم آگے بات کر لیں گے۔ ہاں، ایک منظر ہمیں ملتا ہے کہ ایک جنازہ ہوا مدینے میں، مولا علی کو اطلاع دی گئی فلاں کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ مولا پہنچے، سیدھے گئے، لوگ دیکھنے لگے علی آئے ہیں جنازے۔ مولا جنازے پہ گئے اور ایسے اشارہ کیا، سب کے سامنے مجموعی اشارہ کیا، کہیے اپنے نوشتے کے ساتھ محشر میں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ تاریخ اسلام کا کام ہے کہ منظر ڈھونڈے، علی کس کے جنازے پہ گئے، کون ہے، کیسا نوشتہ، کیا ہے، معاملات کیا ہیں، نوشتے میں کیا ہے۔
یہ سب ہم ہی بتاتے رہیں، ہم تو اشاروں میں باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو آیات میں پوچھی نا کہ سرکار کس بات سے خوف زدہ تھے، کہ اگر ہم نے دعوت ذوالعشیرہ کا وعدہ وفا کیا تو اب سرکار نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہاتھ پہ علی کو بلند کرو، اتنا اٹھاؤ کہ کاندھے سے اونچا، اور اس کے بعد کہو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو لوگ کہتے ہیں علی کو خلافت نہیں ملی، نہ ملے، پیغمبر کا احسان تو اتر گیا۔ وہ کون سا احسان ہے؟ وہ احسان کون سا ہے بھائی؟ وہ احسان بھی تو سن لیجئے، دنیا کا سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان، سرکار 40 برس کی عمر میں نبی بنیں گے۔ مکے والوں کو نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، ان کو نہیں معلوم کہ نبی آنے والا ہے۔ یہ مست ہیں، بتوں میں مست ہیں، پیسے بہت ہیں ان کے پاس، دولت ہے، سونا چاندی، بڑے عیش ہیں، شرابیں اڑ رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اونٹوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، خوب بچے پیدا کر رہے ہیں، کئی بیویاں کر رہے ہیں۔ یہ سب تاریخ ہے، ہسٹری ہے عرب والوں کی، اسلام آنے سے پہلے کی، پڑھ لیجئے کتابوں میں جا کے، سب نیٹ پہ پڑھا ہے، کمپیوٹر پہ پڑھا ہے، پڑھ لیجئے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انگریزوں کو بھی معلوم ہے، امریکنز کو بھی معلوم ہے، یورپ والوں کو، خود مسلمانوں کو بھی معلوم ہے۔ جو پہلے کی ہسٹری ہے اس کو اگر پڑھیں تو بڑا وقت صرف ہوگا کہ کیا کیا تھا پہلے، سرکار کے آنے سے پہلے عرب میں کیا تھا۔ تو اب ان حالات میں اور ان پریشانیوں میں اور ان الجھنوں میں آپ یہ دیکھیے کہ بنی ہاشم کو ایک کام کرنا تھا۔ تو بھائی کچھ ہوتا ہے کہ بدماشوں اور گنڈوں میں بھی ایک آدھ دو اچھی باتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایک کوئی نیکی نکل آتی ہے، یہ چلا رہا شروع سے۔ تو مکے والوں میں یہ تھا کہ آئے دن وہاں بارشیں ہوتی نہیں تھی، مکے میں زراعت ہوتی نہیں تھی، تو اب تھوڑی بہت جو گھاس نکل آتی تھی، بارش ہو جاتی تھی، سال میں ایک بار بارش ہو گئی تو گھاس نکل آئی۔ اب گھاس نکل آئی تو وہ اونٹوں کے چڑھنے کے لیے ہو گئی، بھیڑوں کے لیے ہو گئی، بکریوں کے لیے ہو گئی، گائے کے لیے ہو گئی، اور بارش ہی نہ ہو تو گھاس بھی نہیں نکلے گی۔ اب چارہ کہاں سے لائے؟ جانور مر جاتے تھے، نقصان ہوتا تھا، نہ دودھ پینے کو ملتا تھا، نہ گوشت کھانے کو ملتا تھا۔ جب جانور مر ہی گئے اور بچے وہ دیں گے نہیں تو ہوگا کیا؟ تو اب اس کے لیے یہ لکھا ہے ہسٹری میں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو سارے مکے کے بڑے بڑے سردار بنی ہاشم کے پاس آتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تمہاری دعا سے پانی برستا ہے۔ پرانے زمانے کا دستور یہ ہے کہ سردار کے دعا سے ہی پانی برستا ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ تو ایک بار جب حضور پیدا ہوئے اور 5 سال کے ہو گئے تو 5 سال بارش نہیں ہوئی۔ حالانکہ سرکار کی آمد کے بعد تو روز بارش ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن 5 سال بارش نہیں ہوئی۔ اس لیے بارش نہیں ہوئی کہ پیدا ہوئے یتیم ہو گئے، اور بچپن میں ماں مر گئیں، 5 سال کے ہوئے تو اماں بھی مر گئیں۔ تو چونکہ یتیم در یتیم ہو گئے تو اتنا صدمہ ہوا آسمان کو کہ شرمندگی میں نہیں برسا، زمین کو اتنا صدمہ ہوا کہ اناج منا سب دینا چھوڑ دیا اس نے۔ اب ہو گیا قحط، جب قحط ہو گیا تو اب تو ہیں ابو طالب سردار، سب آئے اور انہوں نے کہا ابو طالب سے کہ اب تو بھوکوں مر رہے ہیں، بس آپ اگر دعا کریں چل کے کعبے کے اندر تو بارش ہو۔ تو ابو طالب نے وعدہ کر لیا، انتظار کر رہے تھے کہ یہاں آئیں، سب آئے تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے اور دعا کرائیں گے۔ تو اب تاریخ مجبور ہے لکھنے کے لیے کہ 5 سال کے ہو چکے تھے سرکار اس وقت، تو آپ نے سرکار کو تیار کیا، صبح سے کپڑے بدلوائے، نئے نئے اچھے اچھے کپڑے، جیسے دولہا بنا دیا، سر پہ خوبصورت سا امامہ باندھا کالے رنگ کا، شملے لٹکائے،
سجا کے حضور کو. جیسے جملہ آپ تو ایسے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں ہم آپ سے خوب زوروں کی واہ واہ کرواتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ بے قرار. ایسے سجایا ابو طالب نے محمد کو جیسے مباہنے میں رسول نے حسن اور حسین کو. دونوں شہزادوں کو سجا کے لے گئے. دعا کا معاملہ وہاں بھی تھا, دعا کا معاملہ یہاں بھی. اور پھر سجا کے کاندھے پہ بٹھایا, ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, کاندھے پہ بٹھا کے دونوں شانے پکڑ کے اب جو گھر سے نکلے تو لوگ حیرت زدہ, کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا آمنہ کے لال کو. تو دیکھ رہے تھے اتنا خوبصورت لڑکا, یعنی ابو طالب کے سر کے اوپر چاند کیسے طلوع ہو رہا ہے, یہ روشنی کیسی پھیل رہی ہے. ارے بھائی اب ہم کیا بتائیں آپ, پورا مجمع کہ بھئی آج تو پانی برسے گا نا, تو سب ابو طالب کے پیچھے پیچھے. پھر سرکار خانہ کعبہ میں آئے. ہائے کیا میں بیان کروں. کعبے کی دیوار رکن یمانی, رکن یمانی آپ سمجھتے ہیں جدھر یہ حجر اسود لگا ہے, یہ رکن یمانی. یہ حصہ جو ہے بنی ہاشم کا ہے. جب بنی ہاشم تھے نا, اس سائٹ پہ کوئی آ نہیں سکتا تھا, صرف بنی ہاشم کی عورتیں اور بچے اور جوان ادھر سے بوسہ دیتے تھے, وہاں سے کوئی بوسہ نہیں دے سکتا تھا. وہ سائڈ رکن یمانی, یمانی کہتے سیدھے ہاتھ کو, سیدھے ہاتھ کو. کبھی ٹیڑھا کام بنی ہاشم نے نہیں کیا. یمن 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 کہتے سیدھے ہاتھ کو, تو کہ یمانی کی طرف ہے یمن, جو رخ ہے یمانی اسی طرف سیدھے چلے جائیں تو یمن تک چلے جائیے, اس لیے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. ادھر سے بنی ہاشم داخل ہوتے تھے اور وہی بوسہ دیتے تھے, ادھر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا. ادھر ہی سے فاطمہ بنت اسد آئی تھیں, ادھر ہی کی دیوار ٹوٹی ہے, وہ ان کے حصے کی دیوار تھی. تو بھائی سرکار ابو طالب آئے. اب یہ دیکھیے محمد ہیں دوش پہ, اور آتے ہی خانہ کعبہ کی دیوار سے ابو طالب نے پشت لگا دی, ایسے آڑ لگا لی دیوار, اور سرکار کو دیوار سے مس کیا, ایسے لیے نا اوپر, پشت کو کعبے کی دیوار سے مس کیا. آج کوئی کعبے کی طرف پیٹ کر لے تو میں جانوں. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. ابو طالب نے بتایا قبلے کا قبلہ تو یہ ہے. اور ایسے پشت لگائی اور پھر کہا کہ یہ وہ ہے, پہچانو اس کو, میں نے اپنے کاندھے پہ بلند کیا, اس کو پہچانو, یہ وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر آسمان پر بادل آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے. یہ کہا تھا کہ بادل آئے. حل جزاء الإحسان الا الإحسان. بات کہاں سے ختم کی تھی, کہاں شروع کی تھی؟ من کنت مولا پہ بات رکی تھی کہ اپنے کاندھے سے اوپر علی کو اٹھایا. چونکہ محمد کا تعارف ابو طالب نے کعبے میں کرایا تھا, کاندھے پہ چڑھا کے حل جزاء الإحسان الا الإحسان. ابو طالب کے بیٹے کو اتنا بلند کرو کہ کاندھے تک آئے, اور پھر کہو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا.